بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا وہ زمانہ تھا، کیا وہ مسلمان اور کیا ان کا ایمان تھا۔ آج کے پیمانوں سے ناپو تو لگتا ہے کہ حساب غلط ہو گیا ہے، اور یہ جو ہم اسلامی فتوحات کی تاریخی کہانیاں پڑھتے ہیں یہ افسانے ہیں۔ یہ تو انسانی فطرت کے مظاہرے ہیں جو قدرت کے اٹل اصولوں کے تحت ظہور پذیر ہوتے ہیں کہ رد عمل کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ انسان غلط سوچوں میں پڑ جائے تو دماغ کا کمپیوٹر جو جواب دیتا ہے وہ غلط ہی ہوتا ہے۔ مسلمان ایمان سے دستبردار ہو جائے تو اس کی نگاہ میں کل کی حقیقت آج کا افسانہ بن جاتی ہے۔ وہ بھی مسلمان ہی تھے جو ایمان کو ہی اپنی متاع عزیز سمجھتے تھے، اور ان کی نگاہوں میں اپنی جانوں کی کوئی اہمیت تھی ہی نہیں۔ وہ ایمان کی طاقت ہی تھی کہ ان مسلمانوں نے اس دور کی دیو ہیکل جنگی طاقتوں کو افسانہ بنا ڈالا تھا، جیسے ان کی حقیقت تھی ہی نہیں۔ یہ فارس یعنی ایران اور روم کی طاقتیں تھیں جو آپس میں ٹکراتی تھیں تو یوں لگتا تھا جیسے زمین و آسمان ہل رہے ہوں۔ کسرائے ایران یعنی بادشاہ وقت کو لوگ خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ جنگی طاقت ہو اور قدموں میں دنیا کا خزانہ پڑا ہوا ہو تو انسان اپنے آپ کو فرعونوں کی طرح خدا بھی سمجھ لیتا ہے۔ کسریٰ تو اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ خدا کے اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی جب پیغام حق لے کر نکلے تو خدا کا بیٹا یزدگرد اپنا دارالحکومت مدائن تمام تر خزانے سمیت مسلمانوں کے قدموں میں پھینک کر بھاگ گیا۔ یہ ایران کا آخری کسریٰ تھا، اس کی پوری سلطنت پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی شہنشاہیت کا خاتمہ ہو گیا۔ ہم فتح مصر کی جو داستان سنا رہے ہیں اس کے ساتھ یزدگرد کے فرار اور انجام کا کوئی تعلق تو نہیں، لیکن ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اسلام کی اصل روح پیش کرنے کے لیے یہ واقعہ مختصراً بیان کر دیا جائے۔ یزدگرد ایران مجاہدین کے حوالے کر کے ترکستان جا پناہ گزین ہوا اور اس امید کو دل میں زندہ رکھا کہ ایک نہ ایک دن ایران میں مسلمانوں میں بغاوت کرانے میں کامیاب ہو جائے گا، اور اس موقع پر وہ ایران جا پہنچے گا اور اس کی سلطنت اسے واپس مل جائے گی، اور کسی ایک بھی مسلمان کو وہاں سے زندہ نہیں نکلنے دے گا۔ برسوں بعد اسے یہ موقع مل گیا۔ اس وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے۔ خراسان میں بغاوت ہو گئی۔ یزدگرد نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور ترکستان سے مرو پہنچا۔ اس نے مختلف سرداروں سے رابطہ کیا اور بغاوت کی آگ پر تیل چھڑکنے کی بہت کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے جلدی ہی بغاوت پر قابو پا لیا۔ یزدگرد نے کچھ لوگ اپنے گرد اکٹھے کر لیے تھے، وہ سب بھاگ نکلے۔ یزدگرد مجبور ہو گیا کہ جہاں سے آیا تھا وہیں بھاگ جائے گا، لیکن اب اس کے لیے بھاگنا بھی آسان نہیں رہا تھا۔ اس کے اپنے ایرانی اہلکار مسلمانوں کے جاسوس نکلے۔ سپہ سالار نے حکم دیا کہ یزدگرد کا سراغ لگائیں اور اسے گرفتار کر لیں۔ بھگوڑا سابق کسریٰ روپوش ہوتا پھر رہا تھا اور مجاہدین اس کے گرد گھیرا تنگ کر رہے تھے۔ آخر ایک روز وہ دریا کے کنارے ایک پنچکی کے کمرے میں جا پہنچا۔ چکی والے نے نشاندہی کر دی اور اسے ڈھونڈنے والے وہاں جا پہنچے۔ وہ عرب کے مسلمان یعنی مجاہدین نہیں تھے بلکہ خراسان کے باشندے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کی سپہ سالار کا یہ حکم نظر انداز کر دیا کہ یزدگرد کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ اس کے بجائے انہوں نے یزدگرد کو قتل کر کے لاش دریا میں پھینک دی۔ تاریخ میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ چکی والا یزدگرد کو جانتا تو نہیں تھا، لیکن اس کے شاہانہ لباس سے اور پھر چھپنے کے انداز سے یقین ہو گیا کہ یہ یزدگرد ہی ہو سکتا ہے جس کی گرفتاری کا اعلان ہو چکا ہے۔ چکی والے نے اپنا کمرہ باہر سے بند کر دیا اور مرو کے حاکم کے پاس جا پہنچا۔ اسے بتایا کہ یزدگرد اس کے ہاں چھپا ہوا ہے۔ مرو کے حاکم نے اپنے ایک سالار کو حکم دیا کہ یزدگرد کا سر کاٹ کر اس کے پاس لایا جائے۔ چکی والا یہ حکم سن کر دوڑا گیا اور خود ہی یزدگرد کا سر کاٹ ڈالا، اور جب سالار آیا تو سر اس کے حوالے کر دیا اور لاش دریا میں پھینک دی۔ تاریخ میں یہ اختلاف موجود ہے کہ یزدگرد کو کس نے کس طرح قتل کیا تھا، لیکن اس روایت پر تمام مورخ متفق ہیں
کہ یزدگرد کو چکی والے کمرے میں قتل کیا گیا اور اس کی لاش دریا میں پھینک دی گئی تھی۔ کسریٰ ایران کی آتش پرست سلطنت یوں تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو گئی، اور دوسری طرف قیصر روم جو جنگی طاقت اور مال و دولت کے لحاظ سے یقیناً دیو ہیکل تھا، پناہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے شام سے جس طرح بے دخل کیا گیا تھا وہ سنایا جا چکا ہے۔ حلب شام کا آخری قلعہ تھا، وہ بھی مجاہدین نے فتح کر لیا، تو قیصر روم شاہ ہرقل کے ساتھ وہی بات بن گئی، نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن۔ شام تو قلعوں کا ملک تھا، اور بعض قلعے اس قدر مضبوط تھے کہ انہیں ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، لیکن کوئی بھی قلعہ ہرقل کو پناہ نہ دے سکا۔ اس کی فوج تو لڑتی اور پسپا ہوتی چلی جا رہی تھی، اور جب آدھا شام مجاہدین نے فتح کر لیا تو ہرقل نے اپنی فوج کو مجاہدین کے رحم و کرم پر چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر لی۔ اسے یہ خطرہ صاف نظر آنے لگا تھا کہ وہ گرفتار ہو جائے گا۔ وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے بھاگا بھاگا پھر رہا تھا۔ آخر اسے انطاکیہ ایک محفوظ مقام نظر آیا اور وہاں جا پناہ لی، لیکن سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بھی جا پہنچے، اور ہرقل کی محصور فوج باہر نکلی۔ ہرقل وہاں سے بھی زندہ و سلامت نکل گیا، اور اسے روحا کا مقام نظر آیا۔ یہاں کا قلعہ خاصا مضبوط تھا، لیکن مجاہدین اسلام وہاں بھی جا گرجے اور ہرقل نکل بھاگا۔ حلب ایک آخری شامی قلعہ بند شہر رہ گیا تھا، مجاہدین نے وہ بھی لے لیا، لیکن ہرقل حلب سے دور تھا، اور اس نے اور دور بھاگ جانا بہتر سمجھا۔ اس نے قسطنطنیہ جا دم لیا۔ قارئین کرام کی معلومات کے لیے یہ بتانا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قسطنطنیہ ترکی کا ایک شہر تھا، اور ہرقل کے زمانے میں ترکی پر رومیوں کی حکومت تھی۔ قسطنطنیہ کا ایک نام بازنطیہ تھا۔ یہ نام اس وقت رکھا گیا تھا جب وہاں بازنطینی حکومت تھی۔ ہرقل کے ایک بیٹے کا ذکر اس داستان میں آیا ہے جس کا نام قسطنطین تھا۔ اس بیٹے کے ساتھ ہرقل کو اتنا پیار تھا کہ اس نے بازنطیہ کا نام تبدیل کر کے قسطنطنیہ رکھ دیا تھا۔ موجودہ صدی میں پہلی جنگ عظیم کے بعد ترک مصطفیٰ کمال پاشا کی حکومت بنی تو قسطنطنیہ کا نام بدل کر استنبول رکھ دیا گیا۔ آج یہ استنبول ترکی کا ایک بڑا شہر ہے۔ نقشے پر انطاکیہ دیکھیں اور پھر استنبول دیکھیں۔ ہرقل انطاکیہ سے بھاگ کر استنبول پہنچا۔ فاصلہ تقریباً 900 کلومیٹر ہے۔ اس وقت کی دوسری بڑی جنگی طاقت جسے ہم نے دیو ہیکل کہا ہے، شام سے ہمیشہ کے لیے نکل بھاگی۔ ابھی سلطنت روم قائم تھی۔ ترکی اور مصر اس سلطنت میں شامل تھے، اور قیصر روم کے پنجے ان ملکوں پر گہرے اترے ہوئے تھے۔ پھر بھی یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک بہت بڑے اور بڑے ہی زہریلے سانپ کی کمر توڑ دی گئی تھی، اور اب اس کا دم خم تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ یہ تو پہلے سنایا جا چکا ہے کہ ہرقل نے مصر سے جو کمک اپنے بیٹے قسطنطین کی زیر قیادت منگوائی تھی، وہ آدھی کی قریب کٹ مری اور باقی واپس مصر کو بھاگ گئی تھی۔ یہاں ایک اور وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے۔ پہلے ذکر آیا ہے کہ ہرقل نے بازنطیہ خالی کر دینے کا حکم دیا تھا اور خود پہلے ہی نکل گیا تھا۔ حتم و یقین کے ساتھ اس غلط فہمی کی تصحیح کرتے ہیں کہ اس نے بازنطیہ یعنی استنبول جا پناہ لی تھی، اور انطاکیہ اور حلب کی فوجیوں اور شہریوں کو کہا تھا کہ وہ ان شہروں سے نکل جائیں اور اپنی حفاظت اور اپنے مسائل امور کی ذمہ داری وہ خود کر لیں۔ ہرقل خوش قسمت تھا کہ مجاہدین اس کے تعاقب میں نہ چلے گئے۔ وہ فتح پر فتح حاصل کرتے چلے جا رہے تھے، اور اسی جوش و خروش میں شام کی سرحد سے آگے نکل جانے کا بھی عزم کیے ہوئے تھے۔ لیکن امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ شام کا آخری قلعہ بھی فتح کر لیا گیا ہے اور رومی شام سے نکل گئے ہیں۔ تو امیر المؤمنین نے پہلا یہ حکم دیا کہ مزید پیش قدمی نہ کی جائے، اور جو علاقے فتح کر لیے گئے ہیں ان کے انتظامات اور ان کا دفاع مستحکم کیا جائے۔ ایسا حکم یا ایسی ہدایات دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ مفتوحہ آبادیوں کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے یا کسی کو پریشان نہ کیا جائے۔ یہ تو مسلمانوں کا کردار تھا کہ وہ مفتوح بستیوں کے لوگوں کو مفتوح نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان لوگوں کو اپنی پناہ میں لے لیتے اور ان کی تمام ضروریات اپنے ذمے لے لیا کرتے تھے۔ پیش قدمی روک دینے کا فیصلہ دانشمندانہ تھا،
اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی فہم و فراست کا کرشمہ تھا۔ یہ تو انہیں معلوم تھا کہ مجاہدین فتح کی مسرتوں سے سرشار ہیں، ان میں جذبہ جہاد بھی اور شوق شہادت بھی ہے، لیکن انہیں یہ بھی احساس تھا کہ وہ آخر گوشت پوست کے انسان ہیں، لوہے کے بنے ہوئے نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جسم جواب دے جائیں اور شام سے بھاگ جانے والے رومی کہیں قدم جما کر پلٹ آئیں اور شکست کو فتح میں بدل دیں۔ مجاہدین کی خوشیوں کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مجاہدین نے کس طرح خوشیاں منائی ہوں گی۔ سالاروں نے شکرانے کے نوافل باجماعت پڑھائے ہوں گے۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حلب کی فتح کی اطلاع ملی تو وہ حمص سے فوراً وہاں پہنچے۔ تاریخ سے یہ تو پتہ نہیں چلتا کہ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی نماز کی امامت کی تھی۔ یہ واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے نماز باجماعت پڑھائی اور اس کے بعد مجاہدین سے خطاب کیا۔ ان کا یہ مختصر سا خطاب تاریخ کے دامن میں لفظ بلفظ موجود ہے۔ انہوں نے شام کی فتح کی مبارکباد کے بعد کہا، اللہ نے قرآن میں جس مدد کا وعدہ فرمایا ہے اس مدد کے صدقے ہم نے اپنا یہ فرض ادا کر دیا ہے کہ باطل کی ایک اور طاقت کو کچل کر اسلامی سلطنت کی سرحد اور وسیع کر دی ہے۔ اسلامی سلطنت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ ہم اپنی بادشاہی نہیں بلکہ اللہ کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے گھروں سے نکلے ہیں۔ یہ ساری زمین اللہ کی ہے، روئے زمین پر صرف اللہ کا حکم چلے گا۔ شہیدوں نے اللہ کی راہ میں اس کی خوشنودی کی خاطر جانیں قربان کر دی ہیں۔ شہیدوں کو تو اللہ نے اپنے ہاں پناہ دے دی ہے۔ قربانی ان کی دیکھیں جو بازوؤں یا ٹانگوں یا بینائی سے محروم ہو گئے ہیں اور زندہ ہیں اور باقی عمر معذوری میں گزاریں گے، لیکن وہ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ اللہ نے ان کے بال بچوں کا اور ان کے بوڑھے ماں باپ کا رزق اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ شہیدوں اور معذور ہو جانے والوں کی بیوی بچوں اور لواحقین کو یہ زمین رزق دے گی جس زمین کو انہوں نے اپنے خون سے سینچا ہے۔ اپنے آپ کو اس دنیا کی نظر سے نہ دیکھو، تمہارا تعلق براہ راست اللہ کے ساتھ ہے۔ تم ہر روز قرآن پڑھتے ہو، کیا تم نے پڑھا یا سنا نہیں کہ اللہ نے تمہیں بہترین امت کہا ہے اور تمہیں اعزاز یہ بخشا کہ تم بنی نوع انسان کی بھلائی کا کام کرتے ہو اور لوگوں کو برائی سے بچاتے ہو۔ اس سے بڑی بھلائی اور کیا ہوگی کہ لوگوں کو ظالم بادشاہوں سے نجات دلایا جائے اور انہیں باطل کی زنجیروں سے آزاد کر کے حق کے راستے پر ڈالا جائے۔ اپنے آپ کو بے یار و مددگار نہ سمجھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہم اس داستان کو کچھ دن پیچھے اس مقام پر لے جاتے ہیں جب حلب فتح ہو گیا تھا۔ مجاہدین شہر میں داخل ہو گئے تھے اور داخل ہو رہے تھے، اور شہر کے ارد گرد قبائلی عیسائیوں کی لاشیں دور دور تک بکھری ہوئی تھیں۔ شہر کی عورتیں اور ان کے بچے شہر سے نکل گئے تھے اور اپنے عزیزوں کی لاشیں ڈھونڈ رہے تھے۔ ان کی آہ و بکا سے دل دہل رہے تھے۔ ایک عورت بڑی بلند اور چیخ نما آواز میں کہتی پھر رہی تھی کہ ہمارے آدمیوں نے آخر کس کی لڑائی لڑی ہے اور کس کی خاطر کٹ مرے ہیں۔ 2 رومی جرنیلوں نے ہمارے آدمیوں کو گمراہ کیا تھا۔ یہ بھی ایک عورت کی آواز تھی جو کئی عورتوں کی آواز بن گئی۔ ایک بڑی خوبصورت چڑیل آئی تھی، ایک اور آواز سنائی دی، وہ عورتوں کو بھی لڑنے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ وہ ہے کہاں؟ کسی عورت نے پوچھا۔ زندہ نظر آ جائے تو اسے بھی اس طرح کاٹ دو جس طرح ہمارے آدمی کٹ گئے ہیں۔ یہ ایک اور عورت کی جلی کٹی آواز تھی۔ یہ رونا اب عورتوں کے لیے ہی تھا جن کے آدمی مارے گئے یا اتنے زخمی ہو گئے تھے کہ ان کے زندہ رہنے کی امید کچھ زیادہ نہیں تھی۔ بچے گلیوں میں روتے پھر رہے تھے۔ عورتیں ہرقل کی بیوی لیزا کو کوس رہی تھیں۔ اسے عورتیں اینتھونیس کی بیوی سمجھتی رہی تھیں۔ لیزا کو اس لڑائی کے ساتھ ذرا سی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ یہ پہلے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ اس نے اپنے خاوند شاہ ہرقل کو دھوکہ دے کر رومی فوج کے جرنیل اینتھونیس کے ساتھ قابل اعتراض مراسم قائم کر لیے تھے اور اس کا ایک بیٹا پیدا کیا تھا جس کا نام یوکلس تھا۔ حلب میں آ کر لیزا نے اینتھونیس سے بے وفائی کی اور روم کے فوجی افسر روتاس کے ساتھ ویسے ہی نازیبہ تعلقات قائم کر لیے تھے، اور اس گناہ کی سزا اسے یوں ملی کہ ان دونوں نے تلواروں کے جو وار ایک دوسرے پر کیے تھے وہ لیزا پر پڑے اور دونوں تلواریں اس کے جسم کے پار ہو گئیں۔
لذا یہی کچھ تھی اور یہی اس کا کردار تھا۔ لیکن عیسائی قبائلیوں کی عورتیں اس کے پاس آ جاتی تو وہ انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتی اور کہتی تھی کہ اپنے آدمیوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کریں اور خود بھی تیار ہو جائیں۔ لڑائی کا جو نتیجہ نکلا وہ ان عورتوں نے دیکھ لیا اور اب وہ اپنے آدمیوں کا ماتم کر رہی تھی۔ انہیں اب محسوس ہونے لگا کہ ان کے آدمیوں نے ایک بے مقصد لڑائی لڑی اور جانیں ضائع کی ہیں۔ اسے وہ دھوکہ کہہ رہی تھی جو انہیں لیزا نے دیا تھا۔ کسی نے بتایا ہے کہ اس کا جرنیل خاوند مارا گیا ہے۔ ایک عورت ہر کسی کو بلند آواز سے بتاتی پھر رہی تھی۔ دوسرا رومی جرنیل بھی سنا ہے مارا گیا ہے، اس کے بیٹے کا کچھ پتہ نہیں۔ اس ڈائن کو ڈھونڈو، وہ کہاں ہے؟ ایک معمر عورت نے کہا۔ مل جائے تو اسے خنجروں سے چھلنی کر دو۔ عورتیں شہر میں ایک جگہ اکٹھی ہو گئی تھیں۔ کسی نے انہیں بتایا کہ لیزا اسی مکان میں مری پڑی ہے جس میں رومی فوج کا دوسرا جرنیل یعنی روتاس رہتا تھا۔ یہ سب عورتیں اس طرف دوڑ پڑیں۔ مکان کا دروازہ کھلا۔ اندر جا کر سب نے دیکھا کہ لیزا صحن میں خون میں نہائی ہوئی پڑی ہے۔ عورتوں نے اپنے اپنے الفاظ اور انداز میں نفرت اور حقارت کا اظہار کیا۔ کسی نے کہا کہ اس لاش کو گھسیٹ کر باہر پھینک دو۔ ایک بولی کہ لاش یہیں پڑی رہنے دو اور مکان بند کر دو، اسے یہیں کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے۔ زخمیوں کو اٹھا اٹھا کر شہر کے اندر لایا جا رہا تھا۔ ان کے لیے فوجی بارکیں موجود تھیں اور کچھ لوگ اپنے زخمی عزیزوں کو اپنے گھروں کو لے جا رہے تھے۔ دوست اور دشمن کی تمیز ختم ہو گئی تھی۔ زخمی عیسائی تھا یا مسلمان، مسلمانوں نے مرہم پٹی کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لی تھی۔ مجاہدین کی عورتیں اسی کام میں مصروف تھیں۔ شارینہ بھی یہی کام کرتی پھر رہی تھی۔ وہ ایک گلی میں سے گزری تو اس کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ اس مکان کے اندر رومی جرنیل کی بیوی کی لاش پڑی ہے۔ شارینہ مکان میں چلی گئی۔ وہاں اب 2-3 عورتیں رہ گئی تھیں۔ شارینہ نے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ تو لیزا کی لاش تھی۔ لیزا کو وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ لیزا کے سامنے ہی وہ ہرقل کے محل میں جنی پلی اور جوان ہوئی تھی۔ اس کی اپنی ماں بھی ہرقل کی بیوی تھی۔ شارینہ ایک تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہوئی کہ لیزا یہاں تک کس طرح پہنچی۔ حیرت کی دوسری وجہ یہ تھی کہ اسے قتل کس نے کیا؟ مسلمان تو عورت پر ہاتھ اٹھانا گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں۔ شارینہ نے جب یہ سنا تھا کہ 2 رومی جرنیل بھی مارے گئے ہیں تو اس نے ان دونوں کی لاشیں دیکھی تھیں۔ وہ چونکہ شاہی خاندان کی لڑکی تھی اس لیے اپنی فوج کے تمام جرنیلوں کو جانتی تھی۔ اینتھونیز کی لاش دیکھ کر بھی وہ حیران ہوئی تھی۔ روتاس کو تو وہ اور اچھی طرح جانتی تھی۔ روتاس کو حمص سے سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے نظر بند رکھا گیا اور شارینہ اسے ملتی رہتی تھی۔ اب اس نے لیزا کی لاش دیکھی اور اسے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا کہ یہ عورت یہاں تک کس طرح اور کیوں آئی ہے۔ اینتھونیز اور روتاس کے متعلق تو اس نے خود ہی سوچ لیا کہ حلب کے عیسائیوں کو ان دونوں نے ہی مسلمانوں کے خلاف لڑایا ہے اور اینتھونیز کو اس مقصد کے لیے ہرقل نے بھیجا ہوگا۔ لیکن ہرقل نے اپنی ایک بیوی کو کیوں بھیج دیا؟ وہ کچھ بھی نہ سمجھ سکی۔ جو 2-3 عورتیں لاش کے پاس کھڑی تھیں وہ بھی باہر چلی گئیں اور شارینہ حیران پریشان اکیلی وہاں کھڑی لاش کو دیکھتی رہی۔ نہیں نہیں، شارینہ کو ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ یہ نہیں ہو سکتا، سب جھوٹ بولتے ہیں۔ شارینہ نے چونک کر دیکھا۔ یہ وہی نوجوان اور خوبصورت لڑکی تھی جو اسے یوکلس کی لاش پر ملی تھی۔ یوکلس نے اسے روزی کے نام سے پکارا تھا اور اس کے فوراً بعد وہ مر گیا تھا۔ شارینہ اس لڑکی کو یوکلس کی لاش کے پاس بیٹھے اور چیخ چیخ کر روتی چھوڑ آئی تھی۔ اسے اتنا بھی نہ پوچھا تھا کہ وہ ہے کون۔ اب شاید روزی کو کسی نے بتایا ہوگا کہ یوکلس کی ماں کی لاش فلاں مکان میں پڑی ہے۔ وہ دوڑی آئی اور لیزا کی لاش کو اس طرح جھنجھوڑنے لگی جیسے اسے نیند سے جگا رہی ہو۔ تم نہیں مر سکتی ماں، روزی نے لیزا کی لاش کے سر کو ہلاتے ہوئے کہا۔ تم کہتی تھیں کہ مجھے یوکلس کی دلہن بنائیں گی۔ اٹھو، یوکلس کے پاس چلیں، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ شارینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جان گئی کہ یہ لڑکی یوکلس کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر سکی۔
اور اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا۔ شارینہ نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھایا۔ روزی، شارینہ نے کہا، میں اسے اٹھا لوں گی، یہ گہری نیند سوئی ہوئی ہے۔ یہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ یہ یوکلس کی ماں ہے، روزی نے جواب دیا۔ یہ میری کچھ بھی نہیں لگتی، لیکن میرا سب کچھ یہی ہے۔ مجھے یوکلس کے ساتھ دیکھ کر یہ بہت خوش ہوئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے تم جیسی ہی دلہن کی تلاش میں تھی۔ شارینہ کو اس لڑکی پر ترس آنے لگا اور وہ سوچنے لگی کہ اسے کس طرح حقیقت میں لایا جائے کہ یہ قبول کر لے کہ یوکلس بھی مر چکا ہے اور یوکلس کی ماں بھی مر گئی ہے، اور یہ دونوں اب کبھی اس دنیا میں واپس نہیں آئیں گے۔ لیکن روزی تصوراتی دنیا میں کھو گئی تھی۔ شارینہ اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی، لیکن یہ نہ کہا کہ یہ عورت جو صحن میں پڑی ہے زندہ نہیں۔ اتنے میں ایک اور عورت اس مکان میں آ گئی اور اس لڑکی کو اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ یہ عورت عمر اور شکل و صورت سے روزی کی ماں معلوم ہوتی تھی۔ وہ روزی سے کہنے لگی کہ وہ گھر چلے، لیکن روزی اس طرح جواب دے رہی تھی جیسے لیزا زندہ تھی۔ تم یہاں سے چلی جاؤ ماں، روزی نے کہا، میں یوکلس کو بلانے جا رہی ہوں، وہ آ کر اپنی ماں کو اٹھائے گا۔ شارینہ نے روزی کی ماں کو اشارہ کیا کہ وہ روزی کو ابھی آزاد چھوڑ دے۔ شارینہ روزی کی ماں کو ایک کمرے میں لے گئی اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ شارینہ یہ تو سمجھ گئی تھی کہ یوکلس اور روزی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن شارینہ کچھ اور بھی سننا چاہتی تھی۔ وہ روزی کی ماں نے اسے سنا دیا۔ روزی کی ماں نے اس کے اس خیال کی تائید کر دی کہ یوکلس اور روزی ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار تھے۔ یوکلس نے جو کچھ بھی روزی کو بتایا تھا وہ روزی اپنی ماں کو بتاتی رہتی تھی۔ یوکلس نے روزی کو بتا دیا تھا کہ اس کا باپ شاہ ہرقل اور اس کا ایک بیٹا قسطنطین اسے قتل کرانا چاہتے تھے، کیونکہ ہرقل قسطنطین کو اپنا جانشین مقرر کر رہا تھا۔ یوکلس نے روزی کو بتایا تھا کہ اس طرح اینتھونیس اسے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر فرار ہو آیا تھا۔ یوکلس نے روزی کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہ ہرقل کا نہیں بلکہ اینتھونیس کا بیٹا ہے۔ روزی نے یہ ساری باتیں اپنی ماں کو بتا دی تھیں، اور اب ماں یہ ساری باتیں شارینہ کو بتا رہی تھی۔ شارینہ یہ سن کر ذرا سی بھی حیران نہ ہوئی کہ یوکلس کی ماں کا خاوند تو ہرقل تھا، لیکن اس کا باپ ایک جرنیل تھا۔ یہ تو بادشاہوں کے ہاں ایک معمول تھا۔ روزی کی ماں نے شارینہ کو یہ بھی بتایا کہ اینتھونیس مسلمانوں کے خلاف لڑ کر اپنی سلطنت بنانا چاہتا تھا۔ اسے وہ یسوع مسیح کی سلطنت کہتا تھا۔ روزی کی ماں اور شارینہ کمرے میں یہ باتیں کہہ سن رہی تھیں کہ باہر سے روزی کی چیخ نما آواز سنائی دی۔ یوکلس اور اس کی ماں کو ہرقل نے قتل کروایا ہے، روزی چلا چلا کر کہہ رہی تھی۔ میں ہرقل کو قتل کرنے جا رہی ہوں۔ روزی کے دوڑتے قدموں کی آہٹیں سنائی دیں اور وہ مکان سے نکل گئی۔ روزی کی ماں اس کے پیچھے دوڑتی نکل گئی اور شارینہ دل پر رنج و غم کا بوجھ لیے کمرے سے نکلی۔ لیزا کی لاش کو دیکھا اور مکان سے نکل گئی۔ باہر جا کر اس نے دیکھا کہ روزی شہر کے صدر دروازے کی طرف دوڑتی جا رہی ہے اور اس کی ماں چلاتی جا رہی تھی، اسے پکڑنا، اسے روکنا۔ وہاں صورتحال ایسی بنی ہوئی تھی کہ کوئی بھی ماں بیٹی کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا۔ وہاں تو یہ حال بنا ہوا تھا کہ کچھ لوگ لاشیں اٹھا کر لا رہے تھے اور بعض لہولہان زخمیوں کو سہارا دے کر ان کے گھروں کو لے جا رہے تھے۔ فضا میں موت کی بو رچی بسی ہوئی تھی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حکم دے دیا تھا کہ شام کی سرحد تک ہی محدود رہا جائے اور مزید پیش قدمی نہ کی جائے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جوشیلے اور تاریخ ساز سپہ سالاروں نے بھی امیر المؤمنین کا یہ حکم دانش مندانہ اور وقت کی ضرورت کے عین مطابق سمجھا تھا۔ انہیں احساس تھا کہ مفتوحہ علاقے وسیع و عریض ہیں اور ان کے نظم و نسق کو رواں اور پر اثر کرنا نہایت ضروری ہے۔ یہ کوئی دانش مندی نہیں کہ فتح کرتے چلے جاؤ، آگے بڑھتے چلے جاؤ اور مفتوحہ لوگوں کو فراموش کرتے جاؤ۔ اس طرح لوگ باغی بھی ہو سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو لوٹنے بھی لگتے ہیں۔ تمام سالار امیر المؤمنین کے حکم کو پسند کر رہے تھے، لیکن ایک سالار ایسا تھا جس کے دل کا ابال ٹھنڈا ہو ہی نہیں رہا تھا۔
یہ تھے سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شام کی فتح کے جشن میں وہ دل و جان سے شامل تھے۔ شامل کیوں نہ ہوتے، انہوں نے دن رات ایک کر کے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ فتح حاصل کی تھی، لیکن وہ ابھی مطمئن نہیں تھے۔ جس وقت حلب میں سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تھے اور انہوں نے مجاہدین سے خطاب کیا، اس وقت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اور شہر میں تھے۔ وہ جہاں کہیں بھی تھے اپنی بے چینی اور اپنی بے قراری چھپا نہ سکے۔ انہوں نے صاف الفاظ میں امیر المؤمنین کے حکم کو غیر دانش مندانہ بھی کہہ دیا۔ کچھ دنوں بعد ان کی یہ بے چینی اور یہ احتجاجی باتیں سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئیں۔ ابو عبیدہ حلب سے اس مقام تک پہنچے جہاں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سپہ سالار نے تو مفتوحہ شہر کا دورہ کرنا اور وہاں کے حالات دیکھ کر ضروری احکامات جاری کرنے تھے، لیکن وہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص طور پر بات کرنا چاہتے تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلی بات یہ پوچھی کہ وہ ایسی اکھڑی اکھڑی باتیں کیوں کرتے ہیں جن کا مجاہدین پر اثر تخریبی بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں رومیوں کا تعاقب کرنا چاہیے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ میں مصر پہنچنا چاہتا ہوں۔ رومی تتر بتر ہو کر ڈری ہوئی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگ رہے تھے۔ ہم ان کے تعاقب میں جاتے تو بڑی آسانی سے مصر میں داخل ہو سکتے تھے۔ میں حیران ہوں ابن عاص، سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تو اتنی جلدی بھول گیا ہے کہ عیسائی قبائل نے صرف اس لیے ہر شہر میں بغاوت کر دی تھی کہ وہاں ہماری نفری بہت تھوڑی تھی؟ یہ تو اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہم نے ہر جگہ بغاوت فرد کر لی، لیکن ذرا سوچ، ہمارے لشکر اس ملک سے نکل کر آگے جائیں تو پھر پیچھے بغاوت ہو جائے گی۔ مستند مورخوں کی لکھی ہوئی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام سطح کے سالار نہیں تھے، نہ ان کی سوچ سطحی اور جذباتی تھی۔ مصر کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کرنا ان کا ایک عزم تھا، اور عزم بھی ایسا جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی کام کے لیے ہی پیدا کیا ہو۔ فتح مصر تو ان کے لیے ایک جنون اور ایک خبت بن گیا تھا، جس سے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری طرح واقف تھے۔ یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ بیان کر دیا جائے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصر کے متعلق ارادے کیا تھے، اور امیر المؤمنین کے ساتھ ان کی کیا اور کب باتیں ہوئی تھیں۔ کچھ ہی عرصہ پہلے جب فلسطین میں رومیوں کے خلاف جنگ ہو رہی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کی فتح کی ذمہ داری عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی تھی، اور کہا تھا کہ وہ شکست کی خبر بد نہیں بلکہ فتح کی خوشخبری سننا چاہتے ہیں۔ اللہ امیر المؤمنین کو فتح ہی کی خوشخبری سنائے گا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی الفاظ کہے تھے۔ اس وقت بیت المقدس میں رومیوں کا ایک بڑا ہی مشہور جرنیل موجود تھا جس کا نام اطربون تھا۔ اس جرنیل کی جنگی فہم و فراست اور دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے مکاری اور چال بازی اتنی زیادہ تھی کہ تاریخ کے مطابق ہرقل بھی کبھی کبھی اس کے آگے سر جھکا دیتا تھا۔ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ اس جرنیل کے ساتھ تھا۔ اس سلسلے کی کچھ تفصیلات اس داستان کے پہلے باب میں پیش کی جا چکی ہیں، یہاں ہم مختصراً بیان کریں گے۔ تفصیلات کے لیے پہلا باب ایک بار پھر پڑھ لیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ایسے سالار تھے کہ قیادت کی عمدگی کے علاوہ دشمن کو دھوکہ دینے کے ڈھنگ خوب جانتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس صلاحیت اور خوبیوں سے خوب واقف تھے، اسی لیے انہوں نے بیت المقدس کی فتح کی ذمہ داری انہیں ہی سونپی تھی۔ اس طرح امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن عاص کو اطربون کے مقابلے میں بھیجا تو انہوں نے یہ تاریخی الفاظ کہے تھے، ہم نے عرب کے اطربون کو روم کے اطربون سے ٹکرا دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا سامنے آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطربون کی جنگی چالوں سے واقف تھے اور جانتے تھے کہ میدان جنگ میں لومڑی جیسی مکاری اور چالاکی کو اس طرح استعمال کرتا ہے کہ اس کا دشمن چکرا جاتا ہے اور سمجھ نہیں پاتا کہ کیا ہوا ہے، کیا کرنا چاہیے، تاآن کے دشمن دھوکے میں مارا جاتا ہے۔ امیر المؤمنین یہ بھی جانتے تھے
کہ یہی اوصاف اور یہی صلاحیتیں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی تھے۔ عمرو بن عاص بیت المقدس کی طرف بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ اطربن اپنی فوج کے ساتھ اجنادین کی طرف جا رہا تھا۔ اجنادین اور بیت المقدس میں فاصلہ کچھ زیادہ نہیں تھا۔ عمرو بن عاص نے اطربن کی فوج دیکھی اور پھر اپنا لشکر دیکھا تو انہیں احساس ہوا کہ انہیں کمک کی شدید ضرورت ہے، ورنہ اطربن کے سامنے اپنی کم نفری ٹھہر نہیں سکے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطلاع ملتے ہی فوراً کمک بھیج دی اور عمرو بن عاص اجنادین اور بیت المقدس کے قریب جا خیمہ زن ہوئے۔ فوجی حملے سے پہلے انہوں نے یہ ترکیب سوچی کہ اطربن پر نفسیاتی حملہ کیا جائے، جس کا طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ اپنے 2 ایلچی اطربن کی طرف اس پیغام کے ساتھ بھیجے کہ وہ صلح کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ایلچی دراصل جاسوس تھے جنہیں کام یہ سونپا گیا تھا کہ وہ قلعے کے اندر جا کر دیکھیں کہ اندر کتنا لشکر اور دفاعی انتظامات کیسے ہیں اور دروازے کتنے کچھ مضبوط ہیں وغیرہ۔ اطربن نے دونوں ایلچیوں کو پورے احترام سے بٹھایا اور بات چیت کی اور انہیں رخصت کر دیا۔ اطربن کوئی ایسا اناڑی جرنیل نہ تھا کہ ان ایلچیوں کو شہر میں کھلا پھرنے دیتا۔ ایلچی واپس آئے تو سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھنے لگے کہ قلعے کے اندر کیا کچھ ہے اور وہ کیا دیکھ کر آئے ہیں۔ دونوں ایلچیوں نے انہیں یہ جواب دے کر مایوس کر دیا کہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اپنے ایلچی بن کر جائیں گے اور یہ ظاہر ہونے نہیں دیں گے کہ وہ خود اپنے لشکر کے سپہ سالار ہیں۔ انہوں نے بھیس بدلا اور اچھی طرح اپنا جائزہ لے کر چلے گئے۔ اطربن نے ان کا استقبال بھی عزت و احترام سے کیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ظاہر کیا کہ وہ اپنے سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایلچی ہیں، اور سپہ سالار نے انہیں اس لیے بھیجا کہ پہلے 2 ایلچی صلح کے معاہدے کی بات ٹھیک طرح نہیں کر سکے، اور اب وہ مزید ہدایات لے کر آئے ہیں۔ صلح کی بات چیت شروع ہوئی تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ یہ بات اپنے سپہ سالار تک پہنچائیں گے اور ان کا حکم لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ میری نظروں نے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا، اطربن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں کسی ایلچی سے نہیں بلکہ عرب کے سپہ سالار عمرو بن عاص کے ساتھ ہی بات کر رہا ہوں۔ کیا تم عمرو بن عاص نہیں ہو؟ نہیں، اگر میں عمرو بن عاص ہوتا تو اپنے اوپر جھوٹا پردہ ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے سپہ سالار عمرو بن عاص اتنے نڈر اور بے خوف انسان ہیں کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اطربن ہنس پڑا اور اس نے ایسا تاثر دیا جیسے اس نے تسلیم کر لیا ہو کہ وہ عمرو بن عاص نہیں بلکہ ان کے ایلچی ہیں۔ باتوں باتوں میں اطربن باہر نکل گیا اور واپس آ کر پھر مذاکرات شروع کر دیے۔ اطربن جب باہر نکلا تھا تو عمرو بن عاص سمجھ گئے کہ اب ان کی خیر نہیں، اب ہوگا یہ کہ انہیں پکڑ کر کال کوٹری میں بند کر دیا جائے گا یا قتل ہی کر دیا جائے گا۔ عمرو بن عاص دماغ پر زور دینے لگے کہ یہاں سے کس طرح نکلا جائے۔ کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ اگر یہ ملاقات قلعے سے باہر ہو رہی ہوتی تو باہر نکلنے کا موقع پیدا کیا جا سکتا تھا، لیکن شہر کے اندر سے نکل بھاگنا ناممکن تھا۔ آخر ایک ترکیب دماغ میں آ ہی گئی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا انداز اور رویہ اختیار کر لیا جیسے وہ اطربن کی پیش کی ہوئی شرائط مان گئے ہوں۔ انہوں نے ایسا تاثر پیدا کر دیا جیسے وہ رومیوں کی جنگی طاقت سے خائف ہوں۔ عمرو بن عاص نے اطربن سے کہا کہ وہ سپہ سالار عمرو بن عاص کے بھیجے ہوئے ایلچی نہیں بلکہ انہیں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے، اور ان کے ساتھ 10 مشیر ہیں جو قلعے سے کچھ دور ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اب ان کے پاس جائیں گے اور انہیں ساتھ لائیں گے، اور پھر یہی فیصلہ کر دیا جائے گا کہ انہیں اطربن کی شرائط منظور ہیں۔ اطربن یہ سن کر خوش ہوا کہ ایک ہی نہیں بلکہ 10 مسلمان جال میں آ گئے ہیں۔ اس نے عمرو بن عاص سے کہا کہ وہ اپنے مشیروں کو یہاں لے آئیں۔ عمرو بن عاص وہاں سے نکلے، ان کے لیے قلعے کا دروازہ کھلا اور باہر نکلتے ہی انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور اس طرح بچ کر نکل آئے۔ ان کے ساتھ کوئی اور مشیر نہیں گیا تھا، وہ اکیلے تھے اور اطربن کی آنکھوں میں دھول جھونک آئے تھے۔ تاریخ گواہی دیتی ہے، یورپی مورخوں نے بھی لکھا ہے
کہ اطربون مذاکرات کے دوران باہر نکلا تھا۔ اس نے اپنے محافظ دستے کے کمانڈر کو یہ کام سونپا تھا کہ یہ عربی جو اندر بیٹھا ہے جب قلعے سے نکل کر واپس جا رہا ہوگا تو اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن اطربون کو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دھوکہ دیا، اس سے اطربون نے پھر باہر جا کر محافظ دستے کے کمانڈر سے کہا تھا کہ اب اس شخص کو جانے دینا، یہ کچھ اور آدمیوں کو ساتھ لے کر واپس آ رہا ہے۔ اطربون کو جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کے سپہ سالار عمرو بن عاص اسے دھوکہ دے کر زندہ نکل گیا ہے تو وہ غصے سے آگ بگولا ہونے لگا، اور پھر جو بھی سامنے آتا اس پر غصہ جھاڑنا شروع کر دیتا۔ پھر جس طرح بیت المقدس فتح ہوا اس کی تفصیلات پہلے 2 ابواب میں پیش کی جا چکی ہیں، ان تفصیلات میں اب ہم یہاں کچھ اضافہ کر رہے ہیں۔ بیت المقدس عیسائیوں کے لیے بھی اتنا ہی اہم مقام تھا جتنا مسلمانوں کے لیے، لیکن رومی عیسائیوں نے دیکھا کہ مسلمان پے در پے فتوحات حاصل کرتے آ رہے ہیں، تو انہوں نے بیت المقدس کے تبرکات اور یادگار اشیاء قسطنطنیہ کو منتقل کرنی شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی ہرقل نے وہاں فوج کی تعداد بڑھا دی اور اس کی قیادت اپنے جرنیل اطربون کے سپرد کر دی۔ عیسائی فوج اور شہریوں کی مذہبی جذبات کو بھڑکانے کے لیے اسقف اعظم صفرینوس موجود تھا۔ اس نے رومی فوج کو مذہبی معاملے میں اتنا جذباتی کر دیا تھا کہ بظاہر یہ فوج طوفانی سی ہو گئی تھی۔ رومی اتنی آسانی سے بیت المقدس سے دستبردار نہیں ہو سکتے تھے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو محاصرے میں لے لیا، لیکن مقابلہ اتنا شدید اور خون ریز تھا کہ محاصرہ کامیاب ہوتا نظر نہیں آتا تھا۔ عمرو بن عاص نے کمک کی شدید ضرورت محسوس کی اور امیر المؤمنین کو پیغام بھیجا کہ جس قدر زیادہ کمک بھیجی جا سکے فوراً بھیج دیا جائے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ کی اور ہر محاذ کی تازہ بتازہ صورتحال سے پوری طرح باخبر رہتے تھے۔ بیت المقدس کے محاذ کو تو وہ اور ہی زیادہ جانتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ بیت المقدس میں اطربون جیسا منجھا ہوا اور گھاگ جرنیل موجود ہے، اور ہرقل کی تمام تر توجہ بھی بیت المقدس پر ہے۔ ان حالات کے پیش نظر امیر المؤمنین نے فیصلہ کیا کہ وہ خود کمک لے کر بیت المقدس کے محاذ پر جائیں گے۔ امیر المؤمنین اچھی خاصی کمک لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے اور جابیہ کے مقام پر جا قیام کیا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر سالاروں کو وہیں بلا لیا اور جنگ کا نقشہ مرتب کیا۔ تاریخ میں واضح طور پر لکھا ہے کہ رومیوں کے جاسوس ہر جگہ موجود تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی لائی ہوئی کمک دیکھی اور پھر یہ دیکھا کہ انہوں نے تمام سالاروں کو بلایا ہے، تو یہ ساری خبر اطربون تک پہنچائی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اطربون خود بھیس بدل کر گیا اور مسلمانوں کا یہ سارا لشکر دیکھا۔ عارضی طور پر مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ اٹھا لیا تھا۔ ایک معجزہ ہوا، وہ یہ کہ اسقف اعظم صفرینوس نے ایک ایلچی اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ حضرت عمر خود بیت المقدس آئیں تو صلح کا معاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر اور تمام سالار یہ سمجھے کہ رومی جرنیل اطربون انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ بہت سوچ بچار کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس لباس میں اور جس طرح بیت المقدس کو روانہ ہوئے وہ ایک دلچسپ ولولہ انگیز اور خیال افروز داستاں ہے، لیکن یہاں موضوع کچھ اور ہے، اس لیے دیگر تفصیلات سے ہم گریز کر رہے ہیں۔ اتنا ہی بتائیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو بیت المقدس کے ایک بڑے پادری نے انہیں کہا کہ آپ شہر میں داخل ہو رہے ہیں، ذرا اچھے کپڑے پہن لیں اور گھوڑے پر سوار ہو جائیں تاکہ رومیوں کی نگاہ میں آپ کی عظمت کا اندازہ غلط نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پادری کو جو جواب دیا وہ تاریخ کے دامن میں آج تک محفوظ ہے۔ امیر المؤمنین نے کہا، ہمیں اللہ نے جو عزت بخشی ہے وہ صرف اسلام کے صدقے بخشی ہے۔ اسلام میں لباس اور گھوڑے عزت اور عظمت کا باعث نہیں بن سکتے۔ ہمیں ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں، عظمت انسان کی ہوتی ہے، لباس اور اعلیٰ نسل کے گھوڑے کی نہیں۔ اسقف اعظم صفرینوس خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے باہر نکل آیا اور عزت و احترام سے اپنے ہاں لے گیا۔ توقع یہی تھی کہ مذاکرات ہوں گے،
دونوں فریق اپنی اپنی شرائط پیش کریں گے اور بحث مباحثہ ہوگا اور شاید پھر بھی مذاکرات کامیاب نہ ہوں۔ لیکن ہوا یہ کہ اسقف اعظم صفرینوس نے کہا کہ معاہدے کی شرائط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے لکھیں۔ حضرت عمر نے معاہدہ اپنی شرائط کے مطابق لکھا، جو صفرینوس نے بلا چون چرا قبول کر لیا اور یوں بیت المقدس مجاہدین کی جھولی میں آ گرا۔ امیر المؤمنین اور ان کے سالار حیران تھے کہ اطربون کہاں ہے۔ امیر المؤمنین نے صفرینوس سے پوچھا تو جواب ملا کہ اطربون اپنے ساتھ کچھ فوج لے کر رات کے اندھیرے میں نکل گیا تھا اور اس کی منزل مصر ہے۔ مطلب یہ کہ اطربون مسلمانوں کی پے در پے فتوحات اور طوفانی پیش قدمیاں دیکھ کر جان گیا تھا کہ یہ مسلمان بیت المقدس بھی لے لیں گے اور اس کی فوج کا قتل عام ہوگا۔ جنگی مبصر اور وقائع نگار لکھتے ہیں کہ اطربون نے اپنی فوج کی ذہنی حالت بھی دیکھ لی تھی۔ اس کی فوج پر مسلمانوں کی دہشت چھا گئی تھی اور اس فوج کے سپاہی لڑنے سے پہلے دیکھ لیتے تھے کہ وہ کس راستے سے بھاگیں گے۔ اطربون بڑا ہی دور اندیش جرنیل تھا۔ اپنی جنگی طاقت ضائع کرنے کے بجائے اس نے بہتر یہ سمجھا کہ فوج کو اپنے ساتھ مصر لے جائے اور اس کی نئے سرے سے تربیت کرے اور نئی فوج تیار کر کے مسلمانوں کو للکارا جائے۔ مختصر بات یہ ہے کہ اطربون فلسطین سے چپکے سے کھسک گیا اور مصر جا پہنچا۔